کے 3 حق ہیں: ماں باپ پر، ان کے بڑوں پر، بزرگوں پر، سرپرستوں پر جو قریب۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو بچے کا اچھا نام رکھا ہے۔ اچھے نام کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نام ہو کہ جس کے معنی، جس کا مضمون اور مفہوم بہت اچھا ہو، یا اس نام والے آدمی کی سیرت، کردار، تاریخ اچھی ہو، دینی ہے۔ اسی نسبت سے یہ بات بھی آئی ہے کہ نام انبیاء کے رکھو، صلحاء کے رکھو، اور وہ نام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جس نام میں اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کی طرف لفظ عبد کی نسبت کی گئی ہو اور اس نسبت کے ساتھ نام رکھا جائے۔ اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں میں سے کسی نام کو لے کر لفظ عبد اس کے ساتھ لگا دیا جائے، یا عبید اس کے ساتھ لگا دیا جائے، جس کے معنی اللہ کے بندے کے ہیں اور اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کو عبداللہ اور عبد الرحمن جیسے نام یہ بہت پسند ہے۔ جتنے نام ایسے ہیں جن میں اللہ کا نام ساتھ میں لگا ہے، عبد الجبار ہو یا عبد القہار ہو یا عبد الغفار ہو یا عبد الغفور ہو یا عبد الرحیم ہو یا عبد العزیز ہو، جتنے نام ہیں کسی نام کے ساتھ لفظ عبد لگا کے نام رکھ دیا جائے۔ آج کل لوگوں کو نئے ناموں کا بڑا شوق ہے، ایک ترکیب یہ بھی، 99 ناموں میں سے کوئی نام لے کر لفظ عبد جوڑ کے نام رکھ دو، ہو سکتا ہے نیا ہی ہو۔ اتنے نام ہیں، چند ہی نام ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، باقی نہیں کرتے۔ تو ایسا نام سب سے زیادہ پسند ہے، چونکہ انسان کیا، ساری کائنات اور سارے حیوانات، جاندار سب اللہ کے بندے بنا کر پیدا کیے گئے اور سب اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں، تو جس کام کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اگر ہمارے نام سے وہ کام ظاہر ہو تو اس سے اچھی کیا بات۔ اور یا پھر انبیاء کے نام رکھے جائیں، قرآن میں 20-25 انبیاء کے نام موجود ہیں، کچھ اور نام بھی مل جاتے ہیں، جو تعداد 35-40 تک کی ہو جائے۔ اور پھر صلحاء کے نام، صحابہ کے نام۔ انبیاء کے نام دوسری زبانوں کے ہیں، بہت سے ناموں کے معنی نہیں بتائے جا سکتے، نہ جانے جا سکتے۔ بعض نام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بسا اوقات ان کا کوئی واضح مفہوم نہیں ہوتا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ ان کی سیرت لگی ہوئی ہے۔ ان کی سیرت، انہوں نے کیا کام کیا، کیوں اللہ کے محبوب بنے، کیوں اللہ نے اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ کیا، کیوں ہم کو کہا کہ انبیاء کے طریقے پر چلو۔ اور یہی معاملہ صلحاء کا ہے، اولیاء کا ہے، جن میں سر فہرست حضرات صحابہ کرام۔ کتنے صحابہ ہیں، کتنے صحابہ ہیں، ہزاروں ہزار کی تعداد ہے۔ اب ان سب کے ساتھ کیا لگا ہے، ان کی سیرت ہے، ان کا کردار ہے، ان کی نسبت ہے، ان کی وہ زندگی ہے جس زندگی کی بنا پر ہم کو ان سے محبت رکھنے کی اور ان کی زندگی اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کی زندگی نیکی والی ہوتی ہے،
ان کی زندگی اپنانے والی ہوتی ہے، اپنانے والی ہوتی ہے۔ آج کل لوگ نئے نئے نام کے شوقین اور بے معنی نام رکھ لیتے ہیں، کہیں سے سن کر، کہیں کتاب دیکھ کر، کہیں قرآن مجید سے، اور پھر معنی پوچھتے ہیں۔ نام پہلے رکھتے ہیں، معنی بعد میں پوچھتے ہیں، اور نیا نام پوچھیں بتایا جائے تو کہیں گے نام بتاؤ۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ جس نام کے معنی معلوم ہو وہ نام پرانا ہے، نیا نام تو وہ ہے جس کے معنی کا پتہ نہ ہو۔ کہ پرانے نام سب رکھے جا رہے ہیں، یہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کے 2 لفظ ہو، آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے، قرآن میں ایسا، ارے قرآن میں ہے تو وہ 2 لفظ ہیں، تم نے آدھا ایک سے لیا آدھا ایک سے لیا۔ آج کل جس کو دیکھو وریشا نام رکھ رہا ہے، واو الگ ہے ریش الگ ہے۔ منتشا تو چلیے ٹھیک ہے، معنی مفہوم تو کچھ بنتے نہیں ہیں، لیکن وریشا کیا ہے؟ اس طرح کے اور بھی نام مل جائیں گے، بھئی کیا ضرورت ہے؟ سینکڑوں ہزاروں نام ہمارے پاس موجود ہیں، ذرا سا معلوم تو کرو، علماء کے پاس جاؤ، جاننے والوں کے پاس جاؤ کہ بھائی صحابہ اور صحابیات کا کوئی نام ہم کو کتابوں سے بتائیں۔ 10 نام ملیں گے جو ہمارے یہاں کہیں نہیں ہیں، جو ہمارے یہاں کہیں نہیں۔ لڑکیوں کے نام ملیں گے، ہمارے یہاں کہیں نہیں۔ ہم زرینہ نام تو رکھتے ہیں، رزینہ شاید آپ نے سنا ہو، صحابیات میں نام رزینہ ہے، زرینہ شاید نہ ملے، رزینہ ہے، رزینہ ہے۔ شیرین اور شیرین، اب شیرین تو رکھتے ہیں، شیرین نہیں رکھتے، حالانکہ شیرین نام ہے صحابیات میں۔ تو سینکڑوں ہزاروں نام موجود ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ اچھا نام رکھو، اچھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن تم لوگوں کو تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا۔ الٹے سیدھے نام ہوں گے، الٹے سیدھے معنی ہوں گے تو وہ نام مضحکہ بنے گا، حالانکہ قیامت ہنسنے کی جگہ ہی نہیں، وہاں آدمی اپنے ہوش ہی میں نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں ایسے نام پکارے جائیں، نوبت آتی ہے اور نام الٹے سیدھے ہوں گے تو آدمی ہنسے گا کہ نہیں ہنسے گا؟ خاص طور سے جو لوگ عزت دار ہیں، جب ان کے بیچ میں کسی عزت دار کو پکارا جائے گا ایسے نام سے جو اس کی عزت کے خلاف ہو، ہے نا بھائی؟ جب لوگ بن جاتے ہیں تو پرانا نام سنور جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے، فلانے خاصار ہو جاتے ہیں، اور جب تک پیسہ کم رہتا ہے تو وہ رجن ہوتے ہیں، وہ جمن ہوتے ہیں۔ کتنے نام اس طرح ہیں۔ اچھا نام رکھو، سب سے پہلا حق ہے اولاد کا، اچھا نام رکھو، معنی کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے۔ اللہ کے بندوں، نیک بندوں کا نام رکھو، نبیوں کا نام رکھو، صحابہ کا نام رکھو، ولیوں کا رکھو، سب سے پہلا حق یہ۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق ہے بچوں کی اچھی تربیت۔ اچھی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بچوں پر ایسی توجہ کرو، ان کے لیے فکر کرو، محنت کرو کہ بچوں کی دنیا بھی اچھی گزرے اور دین بھی اچھا گزرے۔ کیونکہ اللہ نے ہماری زندگی کو دونوں چیزوں سے جوڑا ہے، پیدا تو کیا ہے دین کے لیے، آخرت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، لیکن پیدا کہاں کیا ہے؟ دنیا، زمین پر پیدا کیا۔ تو دنیا بھی ہماری ضرورت ہے اور دین تو ضرورت ہے ہی، دین تو ضرورت ہے ہی، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلنا ہے۔ زمین کے نیچے کے سارے معاملات، اور جب سب ختم ہو جائے گا تو سارے معاملات کا تعلق کس چیز سے ہے؟ دین سے۔ دین بنا ہوا ہوگا
تو زمین کے اندر کی زندگی، اور جب قیامت قائم ہوگی تب کی زندگی اچھی ہوگی۔ اور اگر دین بنا ہوا نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ تو ادھر اندر رکھے نہیں گئے، اور ادھر ہمارا عقیدہ ہے، اللہ نے کہا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ٹھکائی پٹائی شروع ہو جاتی ہے، وہ جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو تربیت ایسی پہلے نمبر پر کہ دینی زندگی اچھی ہو، اسلام ہو، ایمان ہو، نماز ہو، روزہ ہو، عقیدہ ہو۔ عقیدہ پیدا ہونے کے ساتھ اور جہاں بچے میں جیسے جیسے سمجھ آ رہی ہے اس وقت سے سکھایا اور بتایا جاتا ہے، اور بچہ کچھ نہ کچھ اپنے گھر میں ماں باپ سے سن کر بھی سیکھتا ہے۔ ماں باپ کو سنتا ہے، جب کچھ بولنے سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں، بچہ بھی اللہ کہنے لگتا ہے۔ بچہ نماز پڑھتے دیکھتا ہے تو وہ بھی کچھ حرکت شروع کر دے، نقل شروع کر دیتا ہے۔ عقیدہ ہم کو کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کیا۔ کون ہے وہ پیدا کرنے والا؟ کیوں اس نے پیدا کیا؟ وہ حق کیسے ادا ہوگا؟ اللہ کے رسول کون تھے؟ ہم کو کیا نسبت ہے؟ قرآن کیا، فرشتے کیا، آخرت کیا، تقدیر کیا؟ یہ سب چیزیں یہ بچپن سے سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں۔ تو اصل تو دینی تربیت ہے، تاکہ ہمارا بچہ آگے سچا پکا اور واقعی مسلمان ہو، حقیقی مسلمان ہو، نماز جانتا ہو، روزہ جانتا ہو، حج اور زکوٰۃ جانتا ہو، چاہے حج و زکوٰۃ اس پر فرض نہ ہو، نماز اور روزہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے نا بھائی۔ یہ ہے دینی تربیت۔ دینی تربیت کا مطلب ہے اسلامی تربیت، ایمانی تربیت۔ مسلمان بنانے کے لیے، رہنے کے لیے جن چیزوں کا سیکھنا سکھانا ضروری، ان کا سکھانا پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر دنیا بھی اچھی گزرے، دنیا بھی اچھی گزرے، دنیا کے آداب آتے ہوں، کیسے رہنا ہے، کیسے سہنا ہے، کیسے کمانا ہے، کیا طریقہ ہوگا، دونوں تربیت ہے۔ لیکن دین کی تربیت مقدم ہے۔ اچھی تربیت میں دونوں باتیں داخل، ان باتوں کا سکھانا جن کے واسطے سے آدمی اپنی دنیا بقدر ضرورت گزر بسر کے لائق اور اچھی بنا سکے، اور عزت آبرو کے ساتھ رہ سکے۔ بھیک نہیں مانگنا ہے، پڑے نہیں رہنا ہے، دوسروں کی جیب اور دوسروں کا ہاتھ نہیں دیکھنا ہے، نہیں، آگ دوڑ کرنی، محنت کرنی، کیسے کریں، کیا کریں، یہ بھی سکھانا اور بتانا ماں باپ کا فرض ہے۔ یہ تربیت میں داخل ہے۔ اچھی تربیت میں دونوں چیزیں داخل ہیں۔ کسی اعتبار سے ہم نے بچے کو اگر یوں ہی چھوڑ دیا تو کل کی جواب دہی ہے، دین نہیں سکھایا تو بڑی جواب دہی، اور دنیا کی نسبت سے بھی ہم نے بچے کی فکر نہیں کی اور بچہ برباد ہوا تو بھی ذمہ داری ہوگی۔ تم نے اتنی محنت کیوں نہیں کی تھی اپنے بچے پر؟ اتنی دنیا کیوں نہیں سکھائی اور بتائی تھی کہ تمہارا بچہ دوسروں کا محتاج نہ بنتا اور دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہوتا؟ تو دوسرا حق ہے اچھی تربیت، اور تیسرا حق ہے بچے جب اس عمر کو پہنچ جائیں جو گھر بسانے کے لائق ہوتی، شادی کے لائق ہوتی، تو تیسرا حق ہے اب ان کے گھر بسانے کی فکر، ان کا گھر بسانا۔ اس لیے اس کو بھی اسی سے جوڑ لیجئے جو اچھی تربیت والی بات آئی ہے۔ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو دین و دنیا دونوں کے اعتبار سے ہمارے بچے ذلیل و رسوا ہوں گے، اور نہ صرف وہ ذلیل و رسوا ہوں گے بلکہ ہم بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ وقت پر جب ہم ان کے کھانے پینے کی فکر نہیں کریں گے، مثلا
اور وہ محلے میں مانگ کے کھائیں گے یا محلے میں چوری کر کے کھائیں گے تو آخر ذلت و رسوائی ہوگی. اور اگر پتہ چلے گا کہ یہ لڑکے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ان کا باپ لاپرواہ ہے تو کوئی خالی لڑکوں کو نہیں کہے گا، لڑکوں کے ماں باپ کو بھی. ایسی یہ مسئلہ بھی سمجھیں. وقت آنے پر اس ضرورت کا جب خیال نہیں کیا جائے گا تو اگر خدا نخواستہ کوئی دوسری صورت پیش آئے گی تو ذمہ داری دنیا میں بھی ہوگی آخرت میں بھی. دنیا کے لوگ بھی پکڑیں گے، صاحب آپ نے کیسا بنایا ہے، کیا کیا ہے، دیکھیے آپ کا لڑکا، دیکھیے آپ کی اولاد. اور آخرت کا تو مسئلہ ہے ہی. آخرت کا مسئلہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دوسری حدیثوں میں کہ اگر وقت پر یہ ضرورت نہیں پوری کی جاتی بچوں کی اور خدا نخواستہ وہ بیٹھتے ہیں تو ماں باپ جواب دہ ہیں آخرت میں. ماں باپ جواب دہ ہیں آخرت میں. یہ صحیح ہے کہ عاقل بالغ جب ہو گیا انسان تو اب خود مکلف ہو گیا، اب اس کو سب معلوم ہے اور معلوم ہو جاتا ہے، لہذا اس کو خیال رکھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ شادی بیاہ کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے سمجھدار اور سنجیدہ لوگوں میں یہ ہوتا رہا ہے کہ کم از کم جوانی کے مرحلے میں ضرورت مند خود آگے نہیں ہوتا، گھر والے فکر کرتے ہیں. یہ طریقہ رہا ہے، گھر والے فکر کرتے ہیں، وہ رشتہ تلاش کرتے ہیں، وہ نظام بناتے ہیں، وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں، معاملات کو طے کرتے ہیں. اور دوسرا فریق ایسے ہی نہیں رشتہ کر دیتا. یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ جو ضرورت مند ہے خود ہی اکیلا ٹہلتا چلا جائے کسی کے گھر میں، ایسا اور ایسا اور یہ اور وہ، چاہے جتنی بڑی حیثیت ہو، جتنا بڑا عہدیدار ہو، دنیا کا سرمایہ دار ہو، جس گھر میں جائے گا اپنی یہ ضرورت لے کر اس گھر کے لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. کیا مطلب؟ اتنا اہم معاملہ زندگی کا اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں ہے جو اس کی طرف سے آئے اور ہم سے بات کرے. ارے بھائی، آدمی اپنی لڑکی شادی کے موقع پہ دیتا ہے تو کیا آنکھ بند کر کے دیتا ہے؟ کوئی چلا جائے، کوئی ہو، کوئی جانور ہے جس کو اس نے کہا تو دے دیا، معاملات طے ہو گئے، لے جاؤ، تم جانو، تمہارا کام جانے. یا لڑکی کو حوالے کرتا ہے یہ سوچ کر کہ آج تک ہم نے پالا ہمارے گھر میں رہی عزت آبرو سے، کل سے اس گھر میں عزت آبرو کے ساتھ رہے. آج تک ہماری بیٹی تھی، کل اس گھر کی بیٹی. آج تک ہماری عزت تھی، کل اس گھر کی عزت ہوگی. یہ سوچ کر لڑکی کا رشتہ دیا جاتا ہے. اس لیے نظام نیا نہیں ہے، نہ خالی مسلمانوں کا ہے. آپ اپنے ملک میں دیکھیں، دولہا بننے کا جس کو شوق ہے، ضرورت ہے، ہمت کر پائے گا اکیلے جانے کی؟ ہمت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، شریعت کا ایک نظام ہے، بہت کچھ سمجھا جاتا ہے. کھیل نہیں ہے. ہماری شادی انسانوں کی گڑیا گڈے کی شادی نہیں ہے، کھیل نہیں ہے. 2-4-10 دن، 2-4-10 مہینے، 2-4-10 سال ہوگی جن کے یہاں ہوگی. ہمارے یہاں پوری زندگی کا سودا اور معاملہ ہوتا ہے. یہی سوچ کے رشتہ کیا جاتا ہے. یہ سوچ کے کوئی نہیں کرتا چلو اس وقت کر دیتے ہیں پھر دیکھا جائے گا. بہت ٹھوک بجا کے کیا جاتا ہے. اس وقت دور دور تک نہیں سوچا جاتا، چلا نہیں چلا تو دیکھیں گے. 2-4 مہینے دیکھ لیتے ہیں، 2-4 سال دیکھ لیتے ہیں. ارے اس وقت تو کوئی طلاق کی بات اگر زبان پہ لے آئے تو خیریت نہیں ہوگی. آدمی کہے گا یہ تم بدشگونی کی باتیں کر رہے ہو، یہ تو رشتہ ہونے جا رہا ہے، تم طلاق کی باتیں کر رہے ہو.
تو یہ تیسرا جس میں بہت سوچ سمجھ کر، ٹھوک بجا کر، معلومات کر کے رشتہ کیا جاتا ہے، اور یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، یا جو بڑا اور سرپرست ہو، دادا ہیں، چچا ہیں، خاندان کے لوگ ہیں. یہ چیزیں ایک آدمی نہیں طے کرتا، گھر کے جو معزز لوگ ہیں، ذمہ دار، سب مل کے اس کو طے کرتے ہیں، حل کرتے ہیں. وہ کریں، ان کے واسطے سے طے ہو. شریعت نے بڑی تفصیل رکھی، رشتہ اچھا ہو، رشتہ درست رہے، رشتہ چلے زندگی بھر. ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم کو بہت سی باتیں بتائی ہیں. ہم نہ ان کو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. ہم تو پتہ نہیں کن کن چیزوں کو لے کر شادی بیاہ کرتے ہیں. معیار کچھ اور ہو گیا ہے. تو شادی کرانا، مجھے جو بات اس کے ساتھ مزید کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے شادی کرانا ذمہ داری ہے، شادی کے بعد بچے اور بچی پر ان کے حالات پہ نگاہ رکھنا کہ جس مقصد کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، کی گئی ہے، وہ مقصد پورا ہو رہا ہے. لڑکی اپنے نئے گھر میں بحیثیت بہو ٹھیک سے رہ رہی ہے، شوہر کے ساتھ معاملات صحیح ہیں، شوہر کے ماں باپ کے ساتھ معاملات صحیح ہیں، گھر والوں کے ساتھ معاملات صحیح ہیں، یا اس میں کمی اور کمزوری ہے. اس پہ نگاہ رکھنا، اس پہ نگاہ رکھنا کہ ہم آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کی بیوی کی حیثیت سے، اپنی بہو کی حیثیت سے کسی گھر کی بچی اور عزت کو لے کر آئے. غریب ہو امیر ہو، اس سے بحث نہیں. ہم اپنی بہو بنا کر لائے تو ہمارا بیٹا کیا معاملات کر رہا ہے، کیا معاملات کر رہا ہے. ادھر لڑکی کے باپ کی ذمہ داری کہ وہ نگاہ رکھے، ادھر لڑکے کے باپ کی ذمہ داری کہ ہمارا لڑکا بیوی کی حیثیت سے جو حق ہے اس عورت کا جس کو ہم بہو بنا کر لائے ہیں ادا کر رہا ہے کہ نہیں ادا کر رہا ہے. اس پر نگاہ رکھنا یہ بھی ذمہ داری ہے بزرگوں، دوستوں. یہ ہم کو سکھایا اور بتایا گیا ہے. ہم جانتے نہیں بلکہ سنتے بھی نہیں ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بیان کرنے والے ہیں وہ نکاح کے موقع پر خالی نکاح کی فضیلت بیان کرتے ہیں. مولانا ہاشم صاحب وغیرہ اور بھی بہت سے لوگ صرف نکاح کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور دوسری چیزیں نہیں بیان کی جاتی. اور نکاح کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ لمبی چوڑی بات بھی نہیں کی جا سکتی. وہاں تو سب کو ظاہر بات ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے، آنکھ کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کن کن چیزوں کا اسٹارٹر ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیسا ہوگا، کیا کھانا، سب کا ذہن جو اس میں لگا ہے تو کون تقریر سنے. اور پوری شریعت سمجھانے لگے ضروری کم سے کم تو اور دقت ہے. اب جو ماحول ہے اس کا تقاضا ہے کہ نکاح کے موقع سے حالات اگر خراب ہوں خدا نہ خواستہ تو شریعت نے کیا نظام بنایا بتاؤ. ایسے نہیں سنتے تو اس موقع پہ سناؤ کہ بھئی دیکھو شریعت کا یہ نظام ہے، اگر حالات تمہارے نہ بنے تو یہ کرو. جانتے نہیں لوگ، سمجھتے نہیں لوگ. تو اب تو اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، وہ کہا جا رہا اور کہنا پڑتا ہے مجبوراً. تو یہ ذمہ داری ہے، یہ شریعت نے ذمہ داری بتائی. اور ہمارے لیے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، ان لوگوں نے جن کے واسطے سے دین ہم تک پہنچا ہے، انہوں نے یہ سب کر کے بتایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی، دامادوں کی فکر رکھتے تھے. بیٹا تو کوئی اس عمر کو پہنچا نہیں کہ شادی ہوتی. 4 بیٹیاں شادی کے لائق ہوئی، آپ کی زندگی میں ان کی شادی ہوئی. 2 بیٹیاں اسلام کی وجہ سے ان کا رشتہ ٹوٹا.
لیکن پھر ان کے رشتے ہوئے اور آپ کی زندگی میں 4 میں سے 3 کا انتقال ہو گیا. آپ کی وفات کے وقت صرف ایک بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن بیٹیاں تھیں، ان کی اولادیں تھیں. ان اولادوں کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا، اس کو جاننے کی ضرورت ہے. آج ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے ہو کر سمجھتے ہیں کہ بچوں کو گود میں لینا اور بچوں کو پیار کرنا، ارے ہم تو فلاں ہیں، فلاں ہم تو مفتی صاحب ہیں، ہم تو قاضی صاحب ہیں، ہم تو امام صاحب ہیں، ہم تو فلانے صاحب ہیں. تو بہت سے لوگ اس طرح کے بچوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے. اپنے ہی بچے ہیں، گود میں لینا پسند نہیں کرتے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گود میں لیے ہیں، کہیں یہاں چمٹائے ہیں، کہیں یہاں چمٹائے ہیں، کہیں یہاں بٹھائے ہیں، کہیں یہاں بٹھائے ہیں. یہ سب بھی پڑھیے اور جانیے. اولاد ہے تو اولاد کا حق ہے، یہ تھوڑی ہے کہ اسے پھینک دیا. نہیں ہم بڑے ہو گئے تو اب یہ تو چھوٹی باتیں ہوئی، یہ چھوٹوں کا کام ہوا. چھوٹوں کا کام نہیں ہوگا. یہ جو لوگ بچوں سے اس طرح بھاگتے ہیں، دور کرتے ہیں، دراصل وہ ایک قسم کے قصائی ہوتے ہیں. قصی القلب، قصی القلب، بچے کے بچے ہوتے ہیں. جانوروں کے بچوں سے انسان کو انس ہوتا ہے، اور جانوروں کے بچوں کو ہمارے بچوں سے انس ہوتا ہے. آپ تجربہ کریں، تجربہ کریں. بچوں والی کتیا آپ کو نہیں ہاتھ لگانے دیتی، لیکن محلے کے بچے اس کے بچوں کو ٹانگتے ادھر ادھر کرتے رہتے، کچھ نہیں بولتی. بچے تو ایسے ہو، اپنے گھر کے بچے نہیں، دوسروں گھر کے بچے. پڑھیے، حالات پڑھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، بدن سے کھیل رہے ہیں. دوسرے بچے، بچیاں جن کی شادی کی، 4 داماد، سب پر نکاح ہے. حالات کے اعتبار سے ضرورت پر سب کی فکر ہے. ضرورت ہے تو بچیوں کو بھی کچھ کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت. حضرت ابوبکر کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، حضرت عمر کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے. ابو بکر کو اپنی بچی کی فکر ہے، عمر کو اپنی بچی کی فکر ہے، اور موقع پڑ رہا ہے تو تنبیہ کر رہے ہیں. موقع پڑ رہا ہے تو تنبیہ کر رہا ہے. کسی وقت حضرت عائشہ کچھ، ارے بھائی بیوی تھی، کچھ تو حق تھا، اگرچہ امتی بھی تھی لیکن بیوی بھی تھی. تب بیوی کو شریعت نے دیے ہیں مراتے، وہ چاہے قاضی صاحب کی ہو چاہے مفتی صاحب کی. ارے مفتی صاحب کی بیوی ہو کر تم مفتی صاحب سے ایسے زبان لڑا رہی ہو، ارے اپنے حق کے لیے. تو کہیں حضرت عائشہ کچھ زبان تیز تھی، حضرت ابوبکر نے گزرتے ہوئے سن لیا، آ گئے، کہا آئندہ سے نہ سنو. اگرچہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا، وہ بات کو کہا عائشہ بچا لیا آج تم کو. حضرت عمر نے کچھ سنا، پہنچ گئے، ہم نے ایسا سنا ہے کہ تم لوگوں کے یہ معاملات ہیں، تم لوگ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتی سنتی ہو، تکلیف پہنچاتی ہو، تمہیں اس کا خیال نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ چھوڑ دیں گے تو یہ سب عزت شوکت ختم ہو جائے گی. خبردار آئندہ سے ایسا نہ ہو. حضرت عمر تو حضرت عمر تھے، کل روپے پیسے کی بات ہو مجھ سے کہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ یا تیز زبانی یہ آئندہ سے نہ ہو. یہ ہے دین، یہ ہے دین. یہ تھوڑی ہمارا حال کیا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ بگاڑ ہوا تو لڑکی والے لڑکی والوں کے ساتھ آگ بند کر کے، وہ لڑکے والے لڑکے کے ساتھ آگ بند کر کے.
لاکھ ظلم ہو رہا ہو، نہیں، ہماری لڑکی ہے وہ ختم ہو گئی۔ اور پھر یہاں تک نوبت آتی کہ زبردستی لڑکی کو لا کے گھر میں بٹھا لیتے ہیں، یہ نعرہ دے کر اتنے سال پالا اب بھی پال لیں گے، اور رشتہ ختم کرا دیتے ہیں، ماں باپ گھر کے لوگ ختم کراتے ہیں، اور سال دو سال کے بعد پھر یہی لوگ اپنی لڑکی کو اور اس گھر کے لوگ ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی ماحول و معاشرے میں دیکھ لیں، مثالیں مل جائیں، حتیٰ کہ لڑکیاں اس طرح کی یا خودکشی کرتی ہیں یا گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ کیا کریں؟ اس لیے کہ بھائی الگ کہہ رہا ہے، بہن الگ کہہ رہی ہے، بھابھی الگ کہہ رہی ہے، جو لوگ گھر میں ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ تم ایسی تھی تب تو یہ ہوا، حالانکہ انہوں نے گھر چھڑایا انہوں نے۔ یہ ہماری صورتحال ہے، لڑکوں میں بھی ہے، یہ طریقہ نہیں ہے بزرگوں۔ حق حق ہے، انصاف انصاف ہے۔ کسی بھی جھگڑے اور اختلاف میں محض تعلقات اور رشتے وغیرہ کی بنیاد پر ساتھ نہیں دیا جاتا ہے، حقیقت سمجھ کر ساتھ دیا جاتا ہے۔ آنکھ بند کر کے ساتھ دینا یہ ظلم ہے، ظلم ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں تو کچھ کر لو گے، آخرت میں سب پکڑے جائیں گے۔ بیٹی ہے تو کیا ہوا، اس کی کوئی چوک ہے تو اس کو سمجھو، تنبیہ کرو۔ آج کل بڑی جلدی بلا لیتے ہیں، گھر میں بٹھا لیتے ہیں، ہم کو وہ بھی مثال ملتی۔ ایک بڑا قصہ ہو گیا حضرت عائشہ کے لیے تکلیف کا۔ حضرت عائشہ اپنے گھر پہنچ گئی، اماں ابا کے پاس پہنچ گئی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، سب سے پہلی بات جیسے ہی انہوں نے دیکھا اور سمجھا کہ کیوں آئی ہیں گھر، کہا اپنے گھر جاؤ۔ طریقہ یہی ہے بزرگوں، ذرا سی بات پر گھر بٹھانا اچھی بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات بہت بڑی بن جاتی ہے، ورنہ وہیں رکھ کر حل کرنے کی کوشش کیجیے حتی الامکان اخلاص کے ساتھ، تو بڑی سے بڑی بات انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ اپنے گھر جاؤ، اور پھر ماں باپ دونوں، یعنی ابوبکر ان کی بیوی حضرت عائشہ کے گھر آ گئے ان کی تسلی کے لیے، معاملات کو دیکھ کر اپنے یہاں نہیں رکنے دیا، اپنے یہاں نہیں رکنے دیا۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کی شادی کی، خود انہی کا بیان ہے۔ آج یہ کہ میرے والد بہو کا بڑا خیال رکھتے تھے، حالات پہ نگاہ پوچھ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب وہ احساس ہوا ان کو بہو کے بیان سے کہ لڑکا ذمہ داری کا ثبوت نہیں دے رہا ہے۔ ارے بھائی، بیوی کا حق ہے، جو عورت بیوی بن کے گھر میں آتی ہے، کھانا پینا، کپڑا، رہنا، بستر، حق ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہم چھوڑ دیں، لے آئے ٹھیک ہے اپنے حساب سے چل دیں۔ انہوں نے محسوس کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی یا پہنچائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان سے پوچھی پوری بات کہ بھئی اس طرح کی بات ہے، تم رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہو، بیوی گھر میں اپنے بستر کو، تمہیں فکر نہیں ہے اسے، دن بھر مستقل روزہ رکھتے ہو۔ کہاں ہے اللہ کے رسول، ہے تو یہ بات؟ کہا نہیں، یہ طریقہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ تو تمہارے جسم کے لیے بھی مضر ہے، مستقل جاگنا، رات بھر جاگنا، مستقل روزہ رکھنا، تو یہ تو تمہارے جسم کے لیے بھی مضر ہے، تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے۔ اگر رات بھر مستقل جاگو گے آنکھیں چلی جائیں، تمہارے جسم کا حق ہے، تم مستقل روزے رکھو گے تمہارا جسم کام کا نہیں رہ جائے گا۔ اور پھر شادی کر کے بیوی کو لائے ہو گھر میں، اس کا بھی تو حق ہے، اس کا بھی تو حق ہے نا بھائی، جو خالی کھانے کپڑے سے نہیں پورا ہوتا ہے، وہ بھی تو ذمہ داری ہے۔ اب آپ دیکھیے، ذرا سوچیے کیا جذبہ ہے، آخرت اچھی سے اچھی بن جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رات دن سن رہے ہیں، اب اس میں اتنا غلبہ ہے کہ اس کی کا خیال نہیں رہ گیا،
کہ بھئی رات کو ہمیں اپنے گھر میں بھی رہنا ہے، اور اس لحاظ سے دن بھی ہمارا سلیقے سے گزرے، جسم میں ایک طاقت و توانائی ہو تاکہ حقوق کی ادائیگی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، باپ نے فکر کی، باپ نے بات پہنچائی، خود بھی کہا وہ ناممکن نہیں ہے، لیکن نہیں توجہ ہوئی، باپ نے پہنچایا مثلا یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سے ایسا ایسا سنا ہے، نہیں توجہ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا معافی کے ساتھ، جیسے آج بہت سے لوگ دین کی باتیں سن رہے ہیں، اب جو دین کی باتوں کو زیادہ سمجھنے والے لوگ ہیں جب سمجھاتے ہیں پوری بات تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جب علماء کہتے ہیں کہ ارے بھائی بوڑھے ماں باپ کا بھی کچھ حق ہے، ان کو بیمار چھوڑ کر، ضرورت مند چھوڑ کر تم پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہو، بیوی بچوں کا بھی تو حق ہے، اللہ سب کر دیتا ہے، اس میں کیا شبہ ہے، اللہ سب کر دیتا ہے، لیکن اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم بے پرواہ ہو کے چلے جاؤ۔ بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے تو کمانا کھانا نہیں ذمہ داری ہے، دوسروں کے سہارے چھوڑ جاؤ گے، ایسا تو نہیں۔ اپنے کھانے کے لیے ہے کہ کماؤ اور کھاؤ اور کھلاؤ، نہ یہ کہ اس چکر میں رہو کہ اللہ کھلائے گا، بے شک اللہ کھلاتا ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے۔ وہ تو روزانہ بستر میں تکیے کے اوپر دائیں بائیں آپ کے بستر پر رزق اتار سکتا ہے، اس کو قدرت ہے، طریقہ یہ نہیں۔ ورنہ دکان کی کیا ضرورت ہے، کاروبار کی کیا ضرورت ہے، مت کیجیے، دیکھیے، لیکن پھر اتنا بڑا مضبوط ایمان بھی لائیں۔ ہوتا ہے خال خال اتفاق سے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا ایمان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر یہ کہہ دیں کہ سارے مسلمانوں کا مل کر ایمان ان کے برابر نہیں ہوتا، عام حالات میں تو مشکل ہے۔ ابو بکر بننا آسان نہیں، ہزاروں ہزار صحابہ ہیں، ابو بکر کی اپنی شان ہے، جنہوں نے سوچا کہ کسی دن تو ہم آگے بڑھ جائیں، پیچھا نہ دکھائیں، نیچے نہ کریں، یہ نیک لوگوں کا طریقہ نہیں، آگے بڑھ جائیں، وہ نہیں کر سکے چونکہ ابو بکر تھے۔ ایسا نہیں ہے، دین کون بتائے گا؟ جو لوگ دین پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ گھومتے پھرتے دین نہیں آتا بزرگوں دوستوں، یہاں وہاں بیٹھ کر کچھ کتابیں سن کر مجلسوں میں شریک ہو کر دین جس چیز کو کہتے ہیں وہ نہیں آتا۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس جانے کی جو واقعی عالم ہو، اہل اللہ ہو، وہ آپ کو مسئلے بتائیں، یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنے طور پر طے کر لیں گے، کچھ لوگوں سنا ٹھیک ہے اللہ کا راستہ ہے چلو، ایسا نہیں۔ غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بیوی کی بیماری کی وجہ سے روک دیا۔ آپ تو نہیں رک سکتے تھے، آپ سربراہ تھے، آپ کی بیٹی تھی، گھر میں ماں بھی نہیں تھی کہ بھئی چلو ماں دیکھ لیتے، اور لوگ تو تھے وہاں پر، عورتیں تھیں، بہنیں تھیں، لیکن شوہر ہوتا ہے، بہت سی ضرورتیں ہیں جو شوہر کے علاوہ کوئی نہیں پورا کر سکتا، جیسے مرد کی ضرورتیں بیوی کے علاوہ کوئی نہیں پورا کر سکتا۔ بدن کے بعض حصے ہیں جن کا دیکھنا، جہاں ہاتھ لگانا شوہر اور بیوی کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، چاہے جیسا رشتہ ہو۔ تو آپ نے حضرت عثمان کو روکا، تڑپ تو تھی، کہا روکو، تمہارا نام مجاہدین میں لکھا جائے گا، اور اگر مجاہدین کو کامیابی ہوئی، مال غنیمت ملا تو حصہ بھی ملے گا، اس لیے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رک رہے ہو۔ بات یہ ہے بزرگوں دوستوں، اللہ کا حکم ہے، جہاد میں جا رہے ہیں، ماں باپ منع کر رہے ہیں،
آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی جب ماں باپ راضی نہیں ہیں تو مت جاؤ، ان کو روتا چھوڑ کے مت جاؤ، جیسے روتا چھوڑ کے آئے ہو جا کے ہنساؤ، جہاں ان کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب لو۔ ماں بیٹے آ رہے ہیں خدمت میں اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، بیٹا کہہ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں، اماں یہ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے جاؤ اماں کے ساتھ گھر میں رہو، اماں کو خدمت کی ضرورت ہے۔ ارے ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر نہ جانے کتنا بڑا ثواب مل جاتا ہے، وہ خالی کئی لاکھ کے چکر میں ماں باپ کو مجبور پریشان بغیر خدمت کے چھوڑ کے چل دیے۔ بزرگوں دوستوں، دین اس کا نام نہیں، یاد رکھیے اچھے طریقے سے۔ صحابہ کرام چونکہ انسان تھے، کچھ چیزیں ان کے ذہن میں بھی آ جاتی تھی یہی سن کر، لیکن سمجھ کی حقیقت دور تک نہیں پہنچتے تھے، تو ان سے کچھ غلطی بھی ہو جاتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات جاتی تو آپ اس کی اصلاح فرماتے۔ نبی کا کام ہی یہی ہے، علماء کا کام یہی ہے، اہل اللہ کا کام یہی ہے۔ اس طرح کی الجھنیں سب کو پیش آتی ہیں، علماء اور اہل اللہ سے جب رابطہ ہوگا، ان کے سامنے بات رکھی جائے گی تو وہ بتائیں گے کہ بھئی کیا کرو کیا نہ کرو۔ یہ تو بات یہ کہی گئی کہ جیسے شادی کرانا ذمہ داری ہے، شادی کے بعد بچوں کے حالات پر نگاہ رکھنا، اس لیے کہ رشتہ کیا گیا ہے گھر بسانے کے لیے، زندگی بنانے کے لیے، چلانے کے لیے، نہ کہ ختم کرنے کے لیے۔ تو ان حالات کو سمجھنا اور جو حالات سامنے آئے تو ان کو حل کرنا انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، جانبداری نہیں۔ اب آدمی اپنی بیٹی ہی کے پچھ میں کیا کہتے ہیں پڑ جائے گا تو دوسری سنے گئی، ایسا ہو سکتا ہے بھائی، ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری بچی کی کوئی غلطی نہ ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ساری غلطی ہماری بچی کی ہو، ساری غلطی ہمارے بچے کی ہو۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ اس لیے بزرگوں دوستوں، اور آج کل کے ماحول میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، رات دن قصے پیش آ رہے ہیں، رات دن قصے پیش آ رہے ہیں، جہاں توقع نہیں ہوتی وہاں کیا کہتے ہیں، یہ اسی سے ہم پہلی بات تو یہ کہ رشتہ کرتے وقت جو چیزیں دیکھنی چاہیے وہ نہیں دیکھتے، اس وقت پیسہ دیکھتے، دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، کیا ملے گا کتنا ملے گا، کیا نفع ہوگا۔ حد یہ ہے کہ بسا اوقات لڑکے کا باپ لڑکے کا نفع نہیں اپنا نفع سوچتا ہے، اور لڑکی کا باپ لڑکی کا نہیں اپنا نفع سوچتا ہے۔ مسئلہ بچی اور بچے کا، ان کی زندگی اور مستقبل کا، اور ہم سوچتے ہیں کہ خود ہماری زندگی کس حد تک بنے گی اس گھر میں رشتہ کرنے اور اس گھر میں لڑکی دینے میں اور رشتہ لینے میں۔ یہ صورت ہے، تو رشتہ کرتے وقت جو چیز ہونی چاہیے جو ہم کو بتائی گئی اس کا خیال نہیں، پھر آگے کے مراحل، اور پھر اس کے بعد رشتہ ہونے پر ہو گیا۔ اب کوئی بھی چیز ہوئی تو اکثر و بیشتر ذہن یہی بنتا ہے کہ ہماری لڑکی کا قصور تو ہو ہی نہیں سکتا، دوسری طرف کا ہوگا۔ ایسی دوسری طرف سے سوچو، نتیجہ پھر رشتہ ختم ہو یا کورٹ کچہری ہو، جتنے دن ہو، سب کتنے مقدمے اسی قسم کے کتنے دنوں سے چل رہے ہیں۔ چاہے اس لیے بزرگوں دوستوں، ہمیں تو اولاً رشتہ بہت سوچ سمجھ کے ایسے لوگوں کا انتخاب کر کے جن کے حق پہ امید و توقع ہو کہ بھائی یہاں گاڑی چلے گی، یہ لوگ ٹھیک ہیں، معاملات کو نبھانے والے ہیں، یہ سیرت و کردار کے اچھے ہیں، یہ۔ اور اس کے بعد پھر اب جب رشتہ کر دیا تو اب حد الامکان شریعت کا حکم یہی ہے، عورت بغیر کسی وجہ معقول کے یعنی بہت زیادہ پریشانی کے اگر طلاق لے تو اس کے حق میں وعید ہے حدیثوں میں، اور اگر کوئی مرد ایسا کرے ظاہر ہے کہ اس کے حق میں وعید ہے، اس کے حق میں وعید ہے۔ حالات پیش آتے ہیں اور کبھی مصلحت
دین و دنیا کی اسی میں ہوتی ہے کہ رشتہ ختم کر دو. مصلحت ہوتی ہے. شریعت نے ہمارے یہاں طلاق اسی لیے رکھی. یہ طلاق کا نظام ظلم نہیں ہے, یہ خوبی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رشتہ ہوتا ہے, اب حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ نبھانے گے. جب نہیں ہو ایسے حالات ہوں گے اور ہم زبردستی رشتہ چلائیں گے تو نہ مرد شوہر بن کے رہے گا, نہ عورت بیوی بن کے رہے گی, نہ وہ اس کا حق ادا کرے گا نہ وہ اس کا حق ادا کرے گا. تو جو مقصد ہے وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ گھر جنت کیسے بنے گی؟ گھر بسے گا کیسے جب رات دن صبح و شام دونوں میں کشمکش ہوگی؟ پہلے مرحلے میں, دوسرے مرحلے میں نبھانا. حکم یہی ہے, نبھاؤ نبھاؤ. بالخصوص مردوں کو اس نسبت سے کہ سمجھا جاتا ہے عورتوں میں جذباتیت زیادہ ہے. دنیا جو کہے, بہت دنیا کے لوگ اکھڑ جاتے ہیں کہ صاحب بتائیے اسلام میں. ارے تم خود دیکھو, حالات دیکھو, ٹیسٹ کراؤ. جب دونوں کے جسم میں, جسم کی صلاحیتوں میں سر سے لے کر پیر تک تمہاری سائنس کہتی ہے کہ فرق ہے, پھر اگر شریعت نے فرق کیا ہے تو کیا بھیجا ہے؟ اور تم جو عورت کو اتنا بڑھا کے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا ہے, دماغ خراب کر دیا ہے, تم کتنا عورت کا حق ادا کرتے ہو؟ کون کون سے عہدے دیتے ہو؟ کتنے ملک ہیں کہ جہاں کی سربراہ عورت بن ہی نہیں سکتی. جو لوگوں کا نعرہ ہے عورت مرد کی برابری کا, ان کے یہاں نہ بڑے عہدے عورتوں کے پاس ہوتے ہیں, نہ بڑی تنخواہیں عورتوں کی ہوتی ہیں. شاید جو نادر کہیں ہوگا, نہیں ہوتا ہے سب. یہ تو ہمارا ملک ہے کہ کئی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ خواتین میں ہوں یا جو کچھ بھی ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے ملک بڑوں کی سن کر ان کے پیچھے دیوانے ہو. بڑے ملکوں کا حال جا کے پوچھو تو کمزور تو تم نے مانا ہی عورت کو. وہ تو بلند کیا ہے اس طرح کی آوازیں دے دے کر تاکہ عورت آسانی سے ہمارا شکار بنے. اس لیے گھر سے نکالا. گھر سے نکلتی ہے کوئی مسلم عورت کسی مسلم ملک میں کسی اعتبار سے تو تالیاں بجتی. بہت بڑا کام ہو گیا. بات وہی ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے, سب کی نگاہیں اٹھواتا ہے. یہ دنیا کا مقصد نظام بنا. تو بزرگ یہ ہوتا ہے, جذباتیت ہوتی ہے عورتوں میں, جلدی سے خوش ہو گئی, جلدی سے ناراض ہو گئی. تو اس کی وجہ سے شریعت نے کہا ہے مردوں کو خاص طور سے, ارے بھائی چلاؤ, نبھاؤ. جھوٹ سچ بول کر خوش کرو. جھوٹ بولو بیوی کو خوش رکھنے کے لیے تو کہ جلدی سے خوش ہو جاتی. یہ نہیں کہ روز جھوٹ بولو, ہر بات میں جھوٹ بولو, لیکن کبھی کبھی اجازت ہے, اجازت ہے. کچھ اللہ نے ایسا نرم نازک مزاج بنا کے گھر میں جا کے ابھی سنانے نہ لگے گا, ورنہ کچھ آپ کو بھی اپنا سنائیں گی وہ. لیکن یہ ایک چیز ہے جس کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بات ہو گئی ایک دم سے خفا ہو گئے اور جناب آفت آ گئی. ارے بھائی کچھ ہے, نبھاؤ نبھاؤ, چلاؤ اس کو, اور سوچو کہ جتنا صبر کرو گے نبھاؤ گے اتنا ثواب ملے گا. ہمارے بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے کہ بعض اولیاء کو بہت بڑا مقام صرف اس لیے مل گیا کہ بیوی کی ہر کھٹی تیکھی سب برداشت کی, سب برداشت. گالیاں سنی چپ. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں جو بڑے درجے کے لوگوں میں تھے, 200-250 سال بعد پہلے, اور بڑے نازک مزاج. ان کے حالات میں لکھا مرید کو بھیجا, جاؤ پوچھ کے آؤ گھر میں کوئی ضرورت ہے. جواب میں گالیاں ملی. وہ بڈھا مکار, ایک پیر بھیڑ گیا, ایک مرید, شروع ہو گئی پیرانی میں اور مرید میں. پتا چلا جلدی سے لوگوں کو بھیجا کہ بھائی سمجھا بجھا کے لا. ان کا کام, ہمارا کام ہے ہم پوچھیں گھر کی ضرورت, ان کا کام ہے جواب میں ہم کو اسی طرح کی دعائیں دینا. وہ مزاج ہے. لوگوں نے جو آج کل اللہ بہتر جانے جھوٹا قصہ ہے سچا قصہ ہے کہ اسی قسم کی ایک بیگم نے اپنے شوہر سے کہا جو بڑے پیر تھے, بڑے پیر بنے پھرتے ہو,
بزرگ بنے پھرتے ہو، دنیا میں تمہارا شہرہ ہے۔ آج ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا ہے۔ اچھا کیا دیکھا؟ آسمان میں اڑ رہے۔ کیا دیکھا تھا تم نے؟ یہ خوش ہو گئے، میں ہی تھا۔ کہا تبھی ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ کیا اللہ، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ قرآن حدیث کہہ رہے ہیں کہ کچھ کمی ہے، ساری دنیا مل کے کہے کہ کوئی کمی نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیے اس کو اچھی طرح، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے فرمان میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرمان میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ عورتوں میں کچھ عقل کی کمی ہوتی ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ کچھ ہوتی ہے، تو ہمارے نزدیک یہ صحیح ہے کہ یہ جو بڑے بڑے دنیا میں اپنا سکہ چلائے ہوئے بول رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ ہمارے نزدیک تو یہی صحیح۔ اسی کو لے کر ہم کو سمجھایا گیا کہ بھائی جب یہ ہے تو چلاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کا خیال کرو، برداشت کرو۔ ادھر اس کو بھی، عورت کو بھی تلقین کی گئی ہے کس حد تک شوہر کا خیال کرے۔ آپ سوچیں کس حد تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس بات کی اجازت دیتا کہ کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ کرے تو عورتوں کو کہتا کہ شوہروں کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر ان کے لیے بہت بڑا محسن ہوتا ہے، جو زندگی بھر ان کو چلاتا ہے، جھیلتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، پھر بھی حقوق ادا کرتا ہے۔ ان کو بھی سمجھایا اور مردوں کو خاص طور سے کہا ہے۔ تو وہ تو ہوتا ہے کچھ، اب حالات ہیں، نبھایا جائے گا، لیکن جب نہیں بنے گی بات تو پھر شریعت کا نظام یہی ہے کہ جیسے ایک اچھے انداز میں بیاہ کے لائے ہو، اچھے انداز میں رشتہ ختم کر دو، تم بھی آزاد ہو جاؤ، بوجھ ختم ہو، وہ بھی آزاد ہو جائے، زندگی اچھی گزرے۔ یہ ہماری شریعت کا ایک مکمل نظام ہے بزرگوں دوستوں، جسے آج مسلمانوں کو اور بالخصوص پڑھے لکھے لوگ جو یہ بڑے پڑھے لکھے یورپ امریکہ کے ان کی باتیں سن کر بڑے متاثر ہوتے ہیں، وہ سمجھے شریعت کے ان احکام کو، ان کی مصلحتوں کو، تاکہ آفس میں اعتراض کرنے والوں کو جواب دیں۔ آفسوں میں اعتراض ہو رہے ہیں، صاحب آپ کے یہاں بڑی خرابی ہے طلاق میں، ایسا آپ کے یہاں بڑی خرابی ہے، 2 بیویاں تھیں، فلانی خرابی۔ ارے ان کی خرابیاں بھی کچھ جان لیجئے آپ، کہ تم بیاہ کے لاتے ہو، چھوڑتے تو نہیں ہو، لیکن حشر کیا ہوتا ہے، کرتے کیا ہو؟ ضرورت ہے، مجبوری ہے دوسری شادی کی، پھر بھی نہیں کرتے ہو۔ نمبر 1 سے تمہارے یہاں کوئی خاص بات نہیں ہے، نمبر 2 دوسری چیزیں، لیکن ہماری شریعت میں تو بہت اہم ہے بھائی۔ یہ سب چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے لوگوں کی زبان بند کی جا سکے، خالی چپ نہ رہیں، جس سے ثابت ہو سامنے والے کو کہ ہم نے صحیح کہا، مان لیا اس نے کہ واقعی اسلام میں خرابی اسلام کا کوئی نظام، ارے اللہ کا بنایا نظام ہے، آپ خود سوچئے، آپ مسلمان ہیں، آپ سوچئے اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جس دن جو یہ سوچے گا اس دن اس کا ایمان چلا جائے۔ چلیے اللہ کا بنایا نظام ہے، نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، ضرورت ہے تو 1 سے زائد شادی بھی ہے۔ اب تم بکو جو جی چاہے بکو، کرتا کون ہے 1 سے زائد؟ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اور پگڑنا دوسری چیز ہے، اور حالات یہ بتاتے ہیں خود اس ملک کے کہ 1 سے زائد شادیاں ان میں عورتوں کے ساتھ بدخواہی نہیں، انتہائی برا سلوک ان میں ہم سے کہیں زیادہ، یہ سروے ہے، رپورٹیں موجود ہیں۔ ہم کو یہ سب پتہ نہیں ہوتا، جب کوئی کچھ کہتا ہے تو چپ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں واقعی ہم مسلمان، اسلام ایسی، اسلام کی خوبی ہے۔ آج ضرورت ہے اس کو سمجھنے اور لوگوں کو بتانے کی، ایسی چیزوں کو پڑھنے کی۔ خود ہم کو بھی علماء ہمارے جو ہیں، ائمہ ہمارے جو ہیں، وہ موقع پڑنے پر ان چیزوں کو سمجھائیں، دوسروں کے سامنے رکھیں، اور جو ہمارے دوسرے انگریزی تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو دینی شعور رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ، وہ ان چیزوں کو سمجھیں۔ اردو، ہندی، انگریزی سب میں کتابیں مل رہی ہیں، تمام چیزیں ہو رہی ہیں، افسوس یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں، سمجھا سکیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر دین سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات شاید لمبی ہو گئی، معذرت خواہ۔ ٹھیک، دعا کریں۔ اللهم انت السلام منك السلام لا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا، اپنے آپ پر حقیقی ایمان نصیب فرما، اپنے حکم کی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، سیرت کی پوری اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر جو دینی کمزوریاں ہم کو دور فرما، جو اخلاقی کمزوریاں ہم کو دور فرما، دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ ساری دنیا کے مسلمان، بالخصوص اس ملک اور علاقے کے مسلمان، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، ہر طرح حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کاروبار اہل و عیال سب کی حفاظت فرما، سب کو رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، تمام مقروضوں کے قرضے کو ادا فرما۔ جو لوگ رشتے ناطے کی نسبت سے پریشان ہیں، جیسی بھی پریشانی ہو، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں اور فکروں کو بھی دور فرما۔ اس شہر کی اور اس شہر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار، جان مال، اے اللہ یہاں ہماری عبادت گاہیں، ہمارے ادارے سب کی حفاظت فرما، ہر طریقے سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔